بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو کشیدگی ہے، اس کے باعث آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی اور سفارتی سرگرمیوں میں بہت تیزی آ چکی ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 29 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس کال کر لی ہے۔ کل جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہوئی تھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ہر قیمت پر اور ہر طریقے سے تحفظ کیا جائے گا۔ اب کچھ تجزیہ نگار اور کچھ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، پاکستان اور امریکہ میں تعلقات ایسے ہی رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ دیگر مبصرین کا کہنا ہے کہ اور کیا ہونا ہے، اتنا کچھ تو ہو گیا ہے۔ امریکہ کے خلاف پاکستان میں نفرت پہلے سے مزید بڑھ گئی ہے اور بد اعتمادی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ آ گئی ہے، اور مزید کیا ہونا تھا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلے گا، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا مستقبل، اور یہ جو کشیدگی ہے اس کا افغانستان پہ کیا اثر ہوگا، افغانستان میں اس کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، ان معاملات پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، معروف دفاعی تجزیہ نگار اور کالم نگار، جناب فاروق سلیم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف کالمسٹ ہیں، دی نیوز میں لکھتے ہیں، اور کابل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں افغانستان کی پارلیمنٹ کے رکن اور سابق ڈپٹی سپیکر جناب میر ویس یاسینی صاحب۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میر ویس یاسینی صاحب سے۔ السلام علیکم میر ویس صاحب۔ وعلیکم السلام جناب حامد میر صاحب۔ میر ویس صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج واپس جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ امریکی فوج جو افغانستان سے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ابھی سارا نکال دی جائے۔ اس میں ٹائم لگے گا، میرے خیال میں 5 سے 10 سال برکیسی بھی زیادہ لگے گا، کیونکہ جو وار آن ٹیرر تھا وہ تو ختم نہیں ہوا ہے۔ جو اس کا ریجنل انٹرسٹ ہے یا اس خطے میں اس کا انٹرسٹ ہے، میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا۔ اور جس طرح اس کا یہ بلڈ اپ ابھی بھی ہے، کنسٹرکشن ہے، ریکنسٹرکشن ہے کیمپوں میں، قندھار میں، ہرات میں، مزار شریف میں، کابل میں، تو میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہوگا کہ امریکی افواج افغانستان سے اتنا جلدی نکال جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 2014 تک کچھ کم کر دے، کیونکہ وہ زیادہ ادھر رہ بھی نہیں سکتا، ایکسپینسز ہے، اس کے لیے بڑا قیمت ادا کرنا پڑے گا، ادھر پریشر ہے، اکنامک پریشر ہے امریکہ میں۔ یہ چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے اس کا کچھ جزوی طور پر انخلا ہوگا، لیکن کلی طور پر اس کا وڈرال جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ ڈراپ ڈاؤن جو کہتے ہیں وہ ہوگا، لیکن گریجول ہوگا، اور اس کا ادھر کچھ حضور بہت دیر تک ہوگا، یہ حضور اس کا دیر پا تک افغانستان میں ہوگا۔ ویس یاسینی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پچھلے دنوں امریکی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ 13 ستمبر کو جو کابل میں امریکی سفارت خانے پہ حملہ ہوا تھا، اس میں حقانی نیٹ ورک کے لوگ تھے، اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آئی ایس آئی بھی اس میں ملوث تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک واقعی آئی ایس آئی کی مدد سے افغانستان میں حملے کروا رہا ہے؟ اب دیکھ لیجئے، پہلے دنوں یہ ڈپلومیٹک کشیدگی جو ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ جنرل مائک مولن کا جو بیان آیا ہے یہ بھی سخت بیان تھا، اور انہوں نے سارا ڈپلومیٹک فضا پاکستان اور امریکہ کے درمیان آلودہ کیا ہے بہت زیادہ، اور اس افغانستان پر اس کا بہت برا اثر ہوگا، کیونکہ امریکی فوجوں کا ادھر موجود یہ ہے 1 لاکھ سے زیادہ عسکر ہے ادھر افغانستان میں، اور پاکستان ہے ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی ہے، تو اگر ہمارا اتحادی اور ہمارا ایک دوسرے اتحادی اور پڑوسی کے درمیان کشیدگی ہے تو اس کا برا اثرات افغانستان کے اوپر ہوگا۔ پہلی یہ بات ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ابھی ثبوت جو ہے وہ سامنے آئے تو ہم دیکھ لیں گے کہ یہ الزام جو ہے ابھی تک تو الزام کے حد تک ہے، لیکن اس کا جو بیک لیش تھا، جو فارن منسٹر آف پاکستان وزیر صاحب ہینا ربانی جو کہا ہے، پرائم منسٹر صاحب جو کہا ہے، اور خاص طور پر فوج کے اسپوکس مین جنرل اطہر عباس صاحب نے جو کہا ہے کہ ہمارا ریلیشن ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ایڈ دے رہا ہے، اس کو وضاحت دینا چاہیے، اور اس کی
آگے دنوں تک اس کا ہم کو انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ ڈیولپمنٹ کیسا ہے، کیسا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو ہم لوگ جو سامعین ہے ادھر کابل میں بھی ہے اور اسلام آباد میں ہے، ہم تو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، لیکن اصلی جو ان ڈیولپ ہو جائے ڈیولپ ہو جائے تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس کا حقیقت کیا ہے اور کیا درکار ہے۔ لیکن بہر کے بھی کشیدگی جو ہے یہ افغانستان کے لیے اچھا نہیں ہے، اچھا شگون بھی نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور اس کا خمیازہ اور اس کا قیمت جو ہے ہمیں بھگتنا پڑے گا دونوں ملکوں کے لیے۔ میر ویس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ صاحب آپ نے میر ویس یاسینی صاحب کی گفتگو سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے اس کا الٹیمیٹلی نقصان افغانستان کو ہوگا۔ کیا امریکیوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ میر واعظ صاحب کہ اگر یہ آپس میں اس طرح کلیش ہوگا تو نقصان صرف افغانستان کا نہیں، پاکستان کا اور اس خطے کا ہوگا، اور دنیا کے اندر امن کا نقصان ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک الزام ہے آئی ایس آئی کے اوپر، اور آئی ایس آئی اور پاکستان فوج پارٹنرز ہیں امریکہ کے وار آن ٹیرر کے اوپر، تو اس لیے یہ بہت ہی ایک بے تکی سی بات ہے جو یہ الزام ہے، اور اس کی مذمت جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ بالکل جائز ہو رہی ہے۔ تو میں میر واعظ صاحب کی بات سے بالکل یقین کرتا ہوں، لیکن میں ساتھ یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کے لیے کہ دیکھیں آج جو اس سچویشن میں ہم گرفتار ہیں نا، اس کی وجہ یہ بیان نہیں ہے، اس کی وجہ اس کی پوری تاریخ ہے 10 سال کی جو ہے۔ مثلا یہ کہ 9/11 کا جو ایشو ہے وہ تو اگر اس کا تجزیہ امریکہ ٹھیک کرتا تو وہ تو ایک پولیٹیکل ایشو تھا، اس کی بنیاد کے اوپر تو امریکہ کی غلط مڈل ایسٹ کی پالیسی تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس میں انوالو 19 کے 19 بندے مڈل ایسٹ کے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ فلسطین کے مسئلے کو حل کرتے یا مشرق وسطیٰ کی طرف جاتے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے، اور پھر یہ کہنا شروع کیا جیسے وہ ارلی ایج میں کہتے تھے نا کہ ریڈز انڈر دی بیڈز، انہوں نے کہا کہ مسلمز انڈر دی میٹریس، اور ڈرانا شروع کر دیا، اور پھر ملٹری آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو پاکستان پہ امریکہ کی کسی سرجیکل سٹرائک کا خدشہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ اگر کریں گے تو بہت بڑا بلنڈر کریں گے، پہلی بات ہے، لیکن کیا یہ کر سکتے ہیں؟ میرے تو خیال میں اگر یہ عراق پہ بے تکا حملہ کر سکتے ہیں، اگر یہ افغانستان کے اوپر یہ جنگ مسلط کر سکتے ہیں جس کے اندر $4 ٹریلین کا ان کو لاس ہو چکا ہے، اور ان کا بجٹ ڈیفیسٹ 1.4 ٹریلین پہ گیا تو، اور اگر یہ اسامہ بن لادن جیسی کارروائی کر سکتے ہیں، اگر یہ ریمنڈ ڈیوس کو لانچ کر سکتے ہیں پاکستان میں جو 3 پاکستانیوں کا خون پی کے چلا گیا ہے، تو ان کی تاریخ تو غلطیوں سے بھری ہوئی ہے، دے مے انڈر ٹیک سچ اے وینچر، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس پہ میر ویس صاحب سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ میر ویس صاحب آپ نے پہلے بھی یہ فرمایا کہ یہ جو کشیدگی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس کا الٹیمیٹلی نقصان افغانستان کو ہوگا۔ اگر آنے والے دنوں میں امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ کوئی اقتصادی پابندیاں لگتی ہیں یا کوئی سرجیکل سٹرائک ہوتی ہے، پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے ریاکشن میں پاکستان نیٹو کی سپلائی لائن کاٹ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا صورتحال بنے گی افغانستان میں؟ دیکھ لو، اس کے 2 بات آپ نے فرمایا، ایک تو اقتصادی پابندیاں ہے، اقتصادی پابندیاں بہت مشکل ہوگا۔ پاکستان از دا کنٹری آف 180 ملین پاپولیشن، اس کا جو ہے کہاں سے اقتصادی پابندی ہوگا، یہ بہت بڑا مشکل ہوگا ہر کسی کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ہوگا، اور خاص طور پر امریکی میں بھی ہوگا، اور یہ بہت بڑا مسائل پیدا کرے گا خود امریکہ کے لیے۔ آیا جو سرجیکل سٹرائک اگر پن پوائنٹ سرجیکل سٹرائک ہے بہت چھوٹے موٹے ہے، اور وہ القاعدہ کے خلاف ہے، جیسا ایبٹ آباد میں ہو گیا، جیسا آج کل میرعلی میران شاہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان باجوڑ میں ہو رہا ہے، 3-4 سال کے اس طرف بجا ہے، اس کا پاسبلٹی ہے، اور اس کا بند کرنا بھی مشکل ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا کہ ادھر اربن ایریا میں یا اگینسٹ پاکستانی انسٹالیشن کوئی سرجیکل سٹرائک ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑا جنگ کی طرف ایک قدم اٹھانا ہوگا، اور یہ جنگ میرے خیال میں کسی کے فائدے میں نہیں ہے، اور وہ کسی کو کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا، اور یہ گیم جو ہے وار گیم ہوگا، اور بہت بڑا وار گیم ہوگا۔ انفارچونیٹلی خدا نہ کرے کہ ایسا ایک چیز یا غلطی ہو جائے۔ میر ویس صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت کیونکہ پاکستان میں امریکہ کے خلاف بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز بڑھ گئی ہیں، خود امریکہ نے پیدا کیا، اپنے خلاف نفرت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت پاپولر ڈیمانڈ ہے کہ جی پاکستان کے راستے سے جو نیٹو کے ٹرک سپلائی لے کے جاتے ہیں افغانستان میں، تو یہ سپلائی لائن کاٹ دی جائے۔ تو اگر
امریکہ نے مجبور کر دیا اور پاکستان نے نیٹو کی سپلائی لائن کاٹ دی، تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں فائدہ جو ہے وہ آپ کے مخالفین کو، طالبان کو فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھو اس کا فائدہ نقصان کس کو ہوگا؟ پہلے تو یہ بات ہے، جسٹ اسٹارٹڈ فرام دا نیگیٹو پول. نقصان ہمیں ہوگا، نقصان افغانوں میں ہوگا، کیونکہ ایک بندرگاہ جو ہمارا ہے وہ کراچی کا سب سے بڑا ہے. بندر عباس بھی ہے، لیکن وہ امریکن تو بندر عباس استعمال نہیں کر سکتا، لیکن وہ تھرو سینٹرل ایشیا، تھرو رشیا انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس کا کام ہو جائے گا. کہاں سے بھی ہو جائے، ایئر ٹو سرفیس ہو جائے، یعنی ہوائی طور پر وہ پل بنا سکتا ہے کسی محدود ٹائم کے لیے، اور رشیا سے بھی تھرو سینٹرل ایشیا وہ کر سکتا ہے. لیکن ہم افغان جو ہے وہ بیچارہ افغان لوگ جو وہاں سے گندم لا رہے ہیں، تیل لا رہے ہیں، نمک اور ماچس کی تلی تک وہاں سے آ جائے گے، ڈبی تک آ جائے گے، تو پھر وہ کہاں سے آ جائے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس میں جو قیمت ادا کرنا پڑے گا وہ افغانوں کو پڑے گا. تو یہ ٹسل جو ہے اس کا جلدی سے جلدی دونوں جناب کی ضروری ہے کہ اس کو ختم کر لیں گے، اور افاد بھی نہیں کر سکتا، نہ کر لے تو یہ بہت بڑا غلطی ہوگا. آپ مشورہ دے رہے ہیں امریکی حکومت کو اور پاکستانی حکومت کو کہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں، ورنہ نقصان آپ دونوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی ہوگا. ہمیں تو ہوا ہے، ہمیں تو نقصان ہوگا، یہ تو معلوم ہے. لیکن اگر یہ دونوں کا یہ ڈپلومیٹک ٹسل چل رہا ہے اور وہ خدا نہ خواستہ ایک دوسرے فیز میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ خاطر خواہ فیز نہیں ہوگا، تو پھر دونوں کو قیمت ادا کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا عالمیہ ہوگا، انسانی عالمیہ ہوگا. بہت بہت شکریہ امیر ویس یاسینی صاحب، افغان پارلیمنٹ کے رکن، سابق ڈپٹی اسپیکر، صدارتی امیدوار، کابل سے ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ سے اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم لاہور میں بات کریں گے سپریم کورٹ بار کی صدر محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. آسمہ جہانگیر صاحبہ، آپ اس موضوع پہ آپ بھی کل سے اظہار خیال کر رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ اگر پاکستان پہ اقتصادی پابندیاں لگاتا ہے یا کوئی سرجیکل سٹرائک کرتا ہے تو نیٹو کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 29 ستمبر کو وزیراعظم صاحب کی آل پارٹیز کانفرنس میں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پاکستان اگر سپلائی لائن کاٹتا ہے نیٹو کی تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ اس کے پاکستان کو پھر کیا رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ حامد میر صاحب، اس ڈسکشن کو ہور چوپوں پہ تو نہ لے جائیں نا. ابھی تو سرجیکل سٹرائکس ہوئی نہیں جی. آپ لائنز، سپلائی لائنز کاٹنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی نیچرل بات ہے کہ اگر جنگ کی صورت پیدا ہوگی تو جوابی کارروائی تو یہاں سے بھی ہوگی، اور یہ ایک نیچرل بات ہے ہوگی. مگر ہمیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے تھوڑی سی بیٹھ کے ریفلیکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں امریکہ کی پبلک اوپینین کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے. یہ صرف ہمارا جو امیج ہے صرف امریکہ میں نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں ہے کہ ہم ٹیررسٹ کو یہاں پال رہے ہیں. اور اسی طرح امریکہ کا بھی امیج دنیا بھر میں ہے کہ وہ خام خامے لوگوں کو زد و کوب کرتے ہیں، اور یہ ان کا بھی ایک بلنگ ایٹیٹیوڈ ہے جس کے متعلق ہمیں بات کرنی ہے. مگر سب سے پہلے ہم اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھیں. ہم کس کے لیے لڑے ہیں، کیوں لڑے ہیں، ہمارے لوگوں کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں. یعنی ہماری گیس جاری ہے، ہماری بجلی جاری ہے، ہمارے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس کے لیے تو ہم لڑنے کو سب تیار ہیں. مگر کس بات پہ ہم لڑ رہے ہیں؟ جی کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ ذرا یہ تو بتائیں نا، ایکسپلین کریں کس بات پہ لڑ رہے ہیں. مجھے تو آپ سمجھ نہیں آتی ہم کس بات پہ لڑے ہیں. امریکہ نے ہمارے پر تہمت لگائی ہے کہ جی ہم ایک جہادی گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں. چلیں اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو انہیں کہیں جی آپ کے لوگ ہیں، آپ جو مرضی کر لیں. مطلب ہم کس کے لیے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہم کس لیے لڑے ہیں؟ بالکل صحیح. مجھے ذرا سمجھائیں نا کس لیے لڑے ہیں. جی آپ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ ذرا سمجھائیں گے یہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ میر صاحب، ہم پاکستانیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا سوال ہے اس موقع پہ وہ یہ ہے کہ اوباما آخر ہم سے کیا چاہتا ہے. جی. پاکستان سے کیا چاہتا ہے، پاکستان کے جرنیلوں سے کیا چاہتا ہے.
تو اس سوال کا اگر ہم جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہمیں کھوجنا پڑے گا کہ اس وقت اوباما کس قسم کی تکالیف میں یا کس قسم کی مصیبتوں میں گھرا ہوا. ایک سب سے بڑی مصیبت جو اس کے سر پہ پڑی ہے کہ امریکہ کی فوج جو ہے افغانستان میں وہ شکست کھا چکی ہے. اب اوباما کا یہ کام ہے کہ اس شکست کو فتح کا نام کس طرح دیا جائے. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی اور اس مصیبت میں وہ گھرا ہوا ہے. دوسری سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ اس کی اندرونی ہے. یہ میرے پاس ایک گراف ہے اوباما کی جاب اپروول ریٹنگ کا کہ امریکہ کے اندر کتنے پرسنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوباما کام اچھا کر رہا ہے. جنوری 2009 میں 69% لوگوں نے کہا, امریکن لوگوں نے, ووٹرز نے, کہ اوباما بہت اچھا کام کر رہا ہے, جو بہت ہائی ریٹنگ ہے کسی بھی صدر کے لیے. اگست کے آخری ہفتے میں جو لیٹسٹ پول آیا اس میں یہ گر کے 38% پہ پہنچ گئی. اگر یہ 35% پہ پہنچ جائے تو یہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر کہلاتی ہے کہ پریزیڈنٹ فیل ہو چکا ہوا ہے. یعنی کہ اس سٹیج پہ آ کے ڈیموکریٹ جو اس کی اپنی پارٹی کے ممبران ہیں وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اس سے آگے اگر آپ بڑھیں تو اس وقت جون میں جو اعلان کیا تھا اوباما نے اپنے ٹروپ وڈرال کا, اب اگر آپ سروے کریں تو کوئی 86% ڈیموکریٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو منظور نہیں ہے. وہ ٹروپ وڈرال زیادہ تیزی سے چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ امریکن فوج جو ہے وہ زیادہ تیزی سے افغانستان سے باہر جائے. تو اگر اوباما نے اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے تو اس کو یہ پول کے مطابق یہ اسکیجول بدلنا پڑے گا. وہ چاہتا ہے کہ زیادہ تیزی سے فوج پاکستان سے افغانستان سے باہر جائے, اور ان دونوں معاملوں کے اوپر وہ پاکستانی جرنیلوں کا, پاکستانی ریاست کی مدد چاہتا ہے. اب آپ ایک اور اندرونی اگر دیکھیں ان کا ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی جو ڈیوائیڈ ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے اندر, 242 ریپبلکنز ہو چکے ہیں اور 193 ڈیموکریٹس, یعنی کہ مائنورٹی میں ڈیموکریٹس ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوباما چاہتا ہے کہ امریکی فوج جلدی جلدی افغانستان سے نکلے. دیکھیں, اگر اوباما چاہتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کا کہا سنیں, اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اگر الیکشن جیتے تو اس کو یہ فوج پہلے والے اناؤنس اسکیجول سے زیادہ تیزی سے باہر نکالنی پڑے گی. لیکن میں تھوڑی سی چاہوں گا کہ میں یہاں پہ 2 کتابوں کا ذکر کروں. حال ہی میں 2 کتابیں آئی ہیں. ایک کتاب ہے ہمارے فارمر فورن سیکرٹری جناب ریاض محمد خان صاحب کی, افغانستان اینڈ پاکستان. اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں, یہ کتاب میرے پاس ہے, کہ امریکی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ افغانستان میں اپنے اختتام کے قریب ہے, لیکن افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بدستور غیر یقینی ہے. تو ریاض محمد خان صاحب جو ہمارے پاکستان کے ایکسپرٹ ہیں, ان کا واقعی یہ خیال ہے کہ امریکہ افغانستان سے اب نکلنا چاہتا ہے. لیکن امریکہ کی ایک فارمر اسسٹنٹ ڈیفنس سیکرٹری بنگ ویسٹ, یہ ان کی کتاب لیٹسٹ ابھی آئی ہے چند دن پہلے. بنگ ویسٹ صاحب نے اس کتاب میں یہ کہا ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے امریکہ کو افغانستان میں لمبے عرصے تک قیام کرنے کے لیے پرعزم رہنا چاہیے. امریکہ کو روایتی فوج کی تعداد میں کمی ضرور کرنی چاہیے, لیکن لمبے عرصے تک قیام کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنانے کی ضرورت ہے, اور اسپیشل ٹاسک فورس اسلام پسند رہنماؤں کو اپنا ہدف بنائے اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پاکستان کے سرحدی علاقوں پر حملے کیے جائیں. اور میر ویس یاسینی صاحب ابھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے اگلے 10 سال تک امریکی فوج افغانستان سے نہیں جائے گی. دیکھیے, تو یہ گراؤنڈ ریالٹی تو ڈیفرنٹ ہے. اوباما اگر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو جو پولز میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ تقریباً 86% امریکن ووٹر جو ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج واپس لانا چاہتے ہیں. اگر اوباما اپنا الیکشن نہیں جیتنا چاہتے تو شاید اس اسسٹنٹ ڈیفنس سیکرٹری کی بات مان لیں. تو جنرل قیوم صاحب, اب ایک طرف تو امریکہ کی اوپینین پول جو ہے ایک رائے عامہ وہ فاروق سلیم صاحب نے ہمیں بتائی ہے, دوسری طرف ان کی ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. اسٹریٹجک انٹرسٹ یہ کہہ رہا ہے, اور یہ ڈیفنس سیکرٹری صاحب جو ہیں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ہمیں نہیں نکلنا چاہیے. کیا ہوگا, اوباما صاحب اوپینین پول کے مطابق جائیں گے یا اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو دیکھیں؟ دیکھیں, ایک اور امریکن صحافی ہے جو ویری ویل نون ہے, آپ بھی جانتے ہوں گے, ایرک ایس مارگلس. وہ کینیڈین ہیں. اچھا, بٹ لکھتے امریکن اخباروں میں, لیکن اخباروں میں, کینیڈین. اور پچھلے 27 ایئرز سے وہ افغانستان اور مڈل ایسٹ سے ڈیل کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس نے بھی ابھی ایک کتاب لکھی ہے جو ہے امریکن راج. جی, یعنی پہلے تو برٹش راج تھا نا جہاں وائس رائز تھے, تو ابھی وہ کہتا ہے امریکن راج, جہاں وہ کہتا ہے کہ کل یہ اپنے بیسز بنا کے پوری دنیا پہ کنٹرول کرنے کا ایک نظام ہے. اس کا بھی ویو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو پوری دنیا کے اوپر کنٹرول ہے یہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ اس کو رکھے, لیکن اور پریزنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اوور 800 بیسز ہیں امریکہ کی پوری دنیا کے اندر اور ہر خطے کے اندر موجود ہے. ابھی اگر آپ انویسٹمنٹ دیکھیں جو امریکہ نے کی ہے افغانستان کے اندر, میں باگرام کی صرف بات کر رہا تھا کہ وہ بیس نہیں ہے, ایک سٹی ہے,
وہاں 500 کے تقریباً تو ایک جیل ہے جس کے اندر قیدی آ سکتے ہیں، بہت کچھ انڈر گراؤنڈ اور کیا فیسلٹیز ہیں، قندھار اور باقی بیسز الگ ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ کا مشن یہ تھا کہ ہم نے القاعدہ کو توڑنا ہے اور اسامہ کو مارنا ہے تو ختم ہو گئے، لیکن جو دانشور کہہ رہے تھے مغرب کے بھی اور مشرق کے بھی اور پوری دنیا کے، یہ مشن تو نہیں ہے، مشن تو ایکچولی یہاں آنا ہے اور کیسپین سی بیسن ہے اور سنٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور یہ کانفلوئنس ہے مڈل ایسٹ اور سنٹرل ایشین ریپبلک کا، اور یہ کنٹیگوس ہے ٹو رشیا، چائنا، ایران اینڈ پاکستان۔ سو دیر فور ان کے آنے کی یہاں ضرورت یہ تھی کہ وہ پکا ہے، تو وہ تو اسی مشن کے مطابق یہ بات ابھی ہو رہی ہے کہ وہ نکلنے کی بات نہیں ہے۔ آپ عراق سے بھی ہم کہتے ہیں فوج نکل گئی ہے، 50,000 ان کے لوگ انڈر دی گاب آف ٹریننگ ابھی ادھر ہیں، بحرین میں ہیں، کویت میں ہیں، سعودی عربیہ کے اندر ہیں، تو اس لیے یہ لانگ ٹرم ان کی یہ پلاننگ ہے، گریجولی وہ نکلیں گے۔ پریشر اپنی جگہ دیکھیں، پبلک کو امریکہ کے اندر ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہاں وہاں میڈیا ان کو ہر چیز بتاتا ہوگا، ان کو صحیح فیکٹس پتہ نہیں ہے، اور پبلک کی میجارٹی اور ایون ڈیموکریٹس کی 67% ڈیموکریٹس وانٹ کہ یہ فوراً آپ ادھر سے نکلیں اور لیو افغانستان ٹو افغانیز، لیو لیبیا ٹو لیبینز، لیو عراق ٹو عراقن۔ آپ پوری دنیا کے پولیس مین تو نہیں بن سکتے، لیکن امریکہ کا جو بگ گیم پلان ہے اور یہ جو تیل اور آئل اور اسلحے کے بیوپاریوں نے حکومت تو میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے الفاظ میں CIA جو ہے اس کی اصل حکومت ہے؟ یا اصل حکومت انہی کی ہے، اور لانگ ٹرم جو پلان ہے اس میں یہ نکلے گی نہیں جب تک لیکن نکالے وہ نہیں آسمان جائیں۔ جہانگیر صاحب آپ پوچھ رہی ہیں کہ یہ ہماری جو لڑائی ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟